کہ قربانی آخر ہم کرتے کیوں ہیں۔ ایک مرتبے کی بات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں سوئے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے کھٹیے کے اندر سوئے ہوئے ہیں، چارپائی میں لیٹے ہوئے ہیں۔ اچانک خواب میں سپنے میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے اس کو اگنور کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ سپنا تو سپنا ہوتا ہے، سپنا کبھی اپنا نہیں ہوتا ہے، سپنے میں لوگ کیا کیا نہیں دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے اگنور کر دیا۔ دوسرے دن بھی جب چارپائی پہ لیٹے تو وہی خواب نظر آتا ہے۔ جب تیسرے دن حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ خواب میں وہی خواب نظر آ رہا ہے، وہی واقعہ رونما ہو رہا ہے، حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ ضرور یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے اور اللہ کا ہی کارنامہ ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا امتحان ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے لگتے جگر نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بلایا۔ اے اسماعیل انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے میرے بیٹے اسماعیل، اے میرے بچے، اے میرے لڑکے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتا تمہاری رائے کیا ہے، تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے بھی ایسا نیک اور صالح متقی اور پرہیزگار بیٹا ہے۔ دیکھیے جواب کیا دیتا ہے۔ آج ہمارے بیٹے کو اگر پوچھا جائے کہ تیری بیوی مجھے ستاتی ہے، تیری بیوی ہمیں کھانے کو نہیں دیتی ہے، تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ میرے بھائیوں، اس کا کوئی ری ایکشن نہیں ہوتا ہے۔ مگر حضرت ابراہیم کو دیکھیے کہ جب اپنے بیٹے سے پوچھا جاتا ہے، جب وہ اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے اے اسماعیل بتا تیری رائے کیا ہے، میں نے آج سپنے میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بہت ہی بہترین انداز سے جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی سے جب حضرت ابراہیم نے اولاد کے لیے دعا کیا تھا تو انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اے اللہ مجھے نیک بیٹا دینا۔ حضرت ابراہیم نے جب بھی اللہ کے سامنے درخواست کیا، گزارش کی، تو انہوں نے یہ نہیں کہا تھا اللہ سے کہ اے اللہ مجھے نیک بیٹی دینا۔ حضرت ابراہیم نے دعا کیا ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے بیٹا دینا یا بیٹی دینا مگر نیک اولاد عطا فرمانا۔ اور وہی وہ دعا کی بدولت اور یہی وہ دعا جب اللہ کے پاس قابل قبول ہوئی تو حضرت اسماعیل جیسا نیک اور ہونہار اور ہوشیار اور سمجھدار اور متقی اور پرہیزگار بیٹا اللہ نے عطا فرمایا، جس کو کہا جا رہا ہے کہ اے بیٹے میں تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، لگتا ہے مجھے یہ اللہ کا حکم ہے، بتا تیری رائے کیا ہے۔ حضرت اسماعیل نے کہا اے اللہ، اے ابو جان، آپ کو جو اللہ نے حکم دیا ہے آپ اس کو کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں کے ساتھ پائیں گے۔ حضرت اسماعیل کو لے کر چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہی چھری گردن پہ چلانے کا موقع آیا، جیسے ہی چھری گردن پہ چلانے کا ٹائم آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل پتھر ہو گئے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، نور نظر لگتے جگر ہے، ان کو کھلا کر پلا کر پیار اور محبت کے ساتھ ان کو پالا تھا، مگر جب اللہ کا حکم ہوا ہے تو ابراہیم علیہ السلام گنجائش تلاش نہیں کر رہے ہیں، بہانہ بازی نہیں کر رہے ہیں۔ آج دیکھیے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جب جانور لینے کے لیے جاتے ہیں تو جانور جیسا من تیسا، جیسا پیسہ ہوا ان کے پاس لے کر چلے آئے، اور گھر میں لانے کے بعد فون کرتے ہیں کہ مولانا صاحب جانور کی گردن یہ کان کٹی ہوئی ہے، سینگ ٹوٹا ہوا ہے، یہ چلے گا کہ نہیں، قربانی دے سکتے ہیں کہ نہیں۔ ارے اللہ کے بندے، اگر تجھے اتنا معلوم ہو گیا کہ اس کے اندر کوئی عیب ہے تو تجھے یہ جانور خریدنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ تو جانور کو لانے کے بعد کہتا ہے کہ مولانا صاحب چلے گا کہ نہیں چلے گا، یہ بہانہ بازی نہیں چلے گا، یہ بہانہ بازی، یہ ہیلا گوئی، یہ گنجائش تلاش جو کر رہے ہیں آپ، ایسا نہیں چلے گا میرے بھائیوں، کیونکہ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے تمہارے دل میں کیا ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم کے گردن میں جیسے ہی چھری چلانے کا موقع آیا، حضرت ابراہیم نے چھری چلانے کے لیے
तैयार हो गए, मगर अल्लाह ये नहीं चाहता कि आप अपने बच्चे की ज़बह करें। अल्लाह ये नहीं चाहता था कि हज़रत इब्राहीम अपने लगते जिगर को ज़बह कर दे, बल्कि अल्लाह देखना चाहता था, अल्लाह देखना चाहता था कि अल्लाह के हुक्म की फरमाबरदारी कितनी की जा रही है और मेरा बंदा जो है अल्लाह से मोहब्बत कितना करता है, ये देखना चाहता था। और यही मकसद अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कुर्बानी करने का बताया है। सारे के सारे कहानी और वाक़या आप लोगों को मालूम है, मैं आपको दोबारा सुना के बोर नहीं करना चाहता हूँ। मैं बताना ये चाहता हूँ कि कुर्बानी का मकसद भी यही है मेरे भाइयों, कि अल्लाह का तकवा, अल्लाह की मनसा, अल्लाह की मर्जी और अल्लाह की मोहब्बत को पाना है। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। तुम जो कुर्बानी करते हो, जानवर को ज़बह करते हो, ना तो अल्लाह के पास ये जानवर का गोश्त जाता है, ना तो ये खून अल्लाह के पास पहुंचता है, और ना तुम्हारी ये कुर्बानी, ये जानवर अल्लाह देखता है कि मोटा ताजा है या सूखा या पतला है या कितने दाम का है। अल्लाह देखना चाहता है कि तुमने जो जानवर ज़बह किया है, तुम्हारे दिलों में अल्लाह के लिए कितना डर है, कितना खौफ है, कितना दहशत है, कितना तकवा है तुम्हारे दिल में। अल्लाह तकवा देखना चाहता है, अल्लाह तकवा देखना चाहता है। अज़ीज़ान मिल्लत और बिरादरान इस्लाम, अब अल्लाह ने हमें हुक्म दे दिया कि हम कुर्बानी कर सकते हैं। हज़रत इब्राहीम ने जब छुरी चलाई तो अपने बेटे को ज़बह करते हुए नहीं पाया। जैसे ही हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे पर छुरी चलाई, अल्लाह ने फौरन एक दुम्बे को ला के खड़ा कर दिया और देखा कि ये दुम्बा ज़बह होके तैयार है, ये दुम्बा ज़बह होके तैयार है। ये सुन्नत इब्राहीम क़यामत तक रहेगी। और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदे को कहा, इब्राहीम तुमने तो एक ख्वाब को सच कर दिखाया, तुमने अल्लाह की मनसा और अल्लाह की मोहब्बत की और ईमान का मज़ा तुमने चख लिया है। आज से तू मेरा खलील है, आज से तू मेरा दोस्त है, आज से तू मेरा वली। मेरे भाइयों, इसे कहते हैं अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा, इसे ही कहते हैं अल्लाह का महबूब तर बंदा। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक बहुत ही बेहतरीन बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मशहूर और पॉपुलर हैं, मशहूर और मकबूल हैं। आप हिंदू धर्म की किताब उठाकर देख लीजिए, अथर्ववेद, वहाँ पर भी हज़रत इब्राहीम के इसी वाक़ये को नकल किया गया है। ईसाइयों की किताब तौरात, इंजील, ज़बूर उठाकर देख लीजिए, यहूदियों की किताब उठाकर देख लीजिए, बौद्धिस्टों की किताब उठाकर देख लीजिए। मैंने पढ़ा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, हवाई फायरिंग नहीं कर रहा हूँ। मेरे भाइयों, पूरी दुनिया के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये वाक़या मशहूर है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा कि हज़रत इब्राहीम एक उम्मत है, हज़रत इब्राहीम एक उम्मत है और उनका जो तरीका है वो पूरी दुनिया के लिए सुन्नत है। मेरे भाइयों, बहरहाल अब यहाँ पे जिन लोगों ने अपने धर्म के अंदर कजरबी मिलाना शुरू कर दिया, जिन्होंने अपने धर्म के अंदर बिगाड़ पैदा किया, जिन्होंने अपने धर्म के अंदर मिलावट पैदा किया, सबसे पहले यहूदियों को देख लीजिए। वो मुसलमानों को जैसे ही देखते थे कि ये ऊँट की कुर्बानी कर रहा है, कहते कैसा धर्म है ये, कैसा मज़हब है, बताओ। एक मासूम और बेगुनाह की जान ले लेता है, वो कहता है कि हम अल्लाह को राज़ी कर रहे हैं, अपना पेट भरने के लिए कहता है कि हम अल्लाह को राज़ी कर रहे हैं। ये बेकार, जालिमाना और बेदर्द मुसलमान है। और वही हाल आज हमारे हिंदुस्तान का है। गाय के गोश्त के नाम पे हर साल किसी न किसी मुसलमान को टारगेट किया जाता है और उनके जान की कुर्बानी देनी पड़ती है। कभी जय श्री राम के नाम पे, कभी लव जिहाद के नाम पे, कभी 3 तलाक के नाम पे, कभी गाय के नाम पे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे हिंदू समाज के लोग मुसलमानों से नफरत करने का सबसे पहला रीज़न यही है कि हम कुर्बानी करते हैं, हम गाय को ज़बह करते हैं, हम बैलों को ज़बह करते हैं। मेरे भाइयों, यही रीज़न है। ये छुआछूत, ये नफरत, ये भेदभाव कहाँ से पैदा हुआ? यही गाय से। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर जानवरों की कुर्बानी देना अगर जीव हत्या है, तो मुझे इस सवाल का जवाब दे दे कि अल्लाह तबारक व तआला ने मछलियों को क्यों पैदा किया? अगर जानवरों को कुर्बानी करना अगर ये पाप है, अगर ये गुनाह है, अगर ये मासूम जानवरों के साथ ये जुल्म है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन मछलियों को क्यों पैदा किया जो अपने बच्चे तक को खा जाती है? अल्लाह तबारक व तआला ने उन शेर और लोमड़ी और उन कुत्तों को क्यों पैदा किया जो दूसरे जानवरों को खाकर अपनी ज़िंदगी जीते हैं?
اور ہم تو یہاں ساگ اور سبزی کھاتے ہیں، تو چلو ہم نے جو ہے نا ساگ اور سبزی کھا کے زندگی گزار لی، مگر اس ریگستان کے لوگوں کو کیا کریں گے؟ اس ریگستان کے لوگ جہاں پہ نہ تو ساگ اگتا ہے، نہ تو سبزی، نہ تو کوئی پودا، اور نہ تو کچھ پھل، کوئی پھل فروٹ، وہ کس پر نربھر ہوں گے؟ وہ کیا کھائیں گے؟ وہی جانور کے علاوہ اور کوئی چارہ ہے ہی نہیں ان کے پاس۔ میرے بھائیوں، آج کی میڈیکل سائنس اس بات کی تصدیق کرتی ہے، یہ پروف کرتی ہے کہ انسان کے جو دانت ہوتے ہیں، یہ دانت جانور کھانے کے لیے اور ساگ سبزی کھانے کے لیے بنائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ انسان کا جو پاچن تنتر ہے، پیٹ جو ہے، ہجم کرنے کا، ڈائجسٹ کرنے کا جو سسٹم ہے انسان کے پاس، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جانوروں کو کھانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ کسی آپ شیر کو یا باغ یا چیتا کو اگر آپ گھاس اور سبزی کھلانا چاہیں تو وہ کھا تو لے گا، مگر ہجم نہیں کر سکتا ہے، ڈائجسٹ نہیں کر سکتا ہے۔ اگر آپ کسی ہرن کو، کسی بکری کو آپ گوشت کھلانا چاہیں، زبردستی گھسیڑ دیں اگر منہ میں، تو وہ کھا تو لے گا، مگر وہ ہجم نہیں کر سکتا ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاچن تنتر، ان کے دانت، ان کے منہ، ان کے جسم، ان کا ڈھانچہ، ان کا پورا مشین، ان کا جو ہے نا سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ جو کھانے کے لیے، جو کھا کر وہ زندہ رہ سکے۔ اسی لیے اب انسان کو دیکھ لیجئے، انسان اگر ساگ بھی کھاتا ہے تو اس کو بھی ہجم کر لیتا ہے، انسان جب وہ گوشت کھاتا ہے تو اس کو بھی ہجم کر لیتا ہے۔ یہ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ گوشت کے اندر جو امینو ایسڈ پایا جاتا ہے، وہ امینو ایسڈ کسی پھل یا کسی فروٹ یا کسی سبزی میں نہیں پایا جاتا، وہ وٹامن B12۔ بتائیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں گوشت کھانے کے لیے اور جانوروں اور چوپائیوں کو کھانے کے لیے حکم دیا ہے، لہٰذا ہم کھائیں گے اور کھاتے تھے اور کھاتے رہیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت ہم کو ہمارے دین سے درکنار نہیں کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ ذرا غور کیجئے کہ اگر جانور کھانے سے آدمی جانوروں جیسا ویوہار کرتا ہے تو مجھے اس سوال کا جواب دیجئے کہ ہٹلر نے تو اپنی زندگی میں کبھی گوشت نہیں کھایا تھا، پھر انہوں نے 60 لاکھ یہودیوں کو زندہ کیوں جلایا؟ دنیا میں اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہے، دنیا میں اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہوگا جنہوں نے 60 لاکھ یہودیوں کو زندہ جلا دیا تھا۔ اور میں بتاؤں آپ کو، ہندوستان کے اندر کئی بوچڑ خانے، کئی بیف ایکسپورٹ کے کارخانے اور کمپنی ایسی ہیں جن کا مالک ہندو ہے، اور پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ بیف اور گائے کا مانس اور گائے کے گوشت کا ایکسپورٹ جو ہے نا یہ کمپنیاں کر رہی ہے، انڈیا والے کر رہے ہیں۔ ان کمپنیوں کو لائسنس کس نے دیا؟ اگر مسلمان گائے کا گوشت کھاتا ہے، اگر یہ غدار ہے، ظالم ہے، تو اس سے بڑا ظالم وہ آدمی ہے جنہوں نے اس کو لائسنس بنا کے دیا ہے۔ اگر مسلمان گائے کا گوشت کھاتا ہے اور یہ ظالم کہلاتے، اگر آپ ان کو ظالم کہتے ہیں، یہ کہلانے کے لائق ہیں، تو اس سے بڑا ظالم وہ آدمی ہے جو ان مسلمانوں کے پاس اپنے جانوروں کو بیچتا ہے۔ اگر آپ اپنے جانوروں کو بیچیں گے نہیں تو مسلمان خریدیں گے نہیں، مسلمان کھائیں گے نہیں۔ اور آپ کو میں تعجب کی بات بتاتا ہوں، آپ کو اسلام معلوم نہیں ہے، اسلام کی جانکاری نہیں ہے، اسلام کا گیان نہیں ہے۔ سلسلۃ الصحیحہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول نے کہا کہ مسلمانوں، گائے کے دودھ میں شفا ہے، تمہارے لیے فائدہ ہے، مگر گائے کے گوشت میں بیماری ہے، اسی لیے اس کو تم مت کھایا کرو۔ یہ حلال ہے، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، کیونکہ حرام کسی بھی چیز کو صرف اللہ کر سکتا ہے، کوئی انسان نہیں۔ اور منو اسمرتی اٹھا کر دیکھ لیجئے، مہابھارت انوشاسن پروا اٹھا کر دیکھ لیجئے، وہاں پہ تو صراحتاً یہ ذکر کر دیا گیا ہے۔ اور ہمارے ہندوستان کے کئی مندر ایسے ہیں جہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں کبوتروں کی بلی چڑھائی جاتی ہے، جہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں بکرے کی بلی چڑھائی جاتی ہے، جہاں ہزاروں کی تعداد میں بھینسوں کی بلی چڑھائی جاتی ہے۔ ان کو کوئی آتنکوادی اور دہشت گرد کہنا نہیں چاہتا، ان کو کوئی کہنے والا کھڑا نہیں ہوتا۔ یہ دوغلا پنی ہمیں مت سکھائیے گا۔